ایک خطرناک منصوبہ بن چکا تھا، بس اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ طاہر ساحل کا ایک غریب کزن تھا، مگر ساحل سے کافی دوستی تھی، وجہ ساحل کا ہر کام کر دیتا تھا۔ اسی وقت ساحل کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب ساحل کو طاہر نے آواز لگائی۔ ساحل باہر آیا، دونوں مل کے بہت خوش ہوئے۔ طاہر رہنے آیا تھا۔ ساحل روزانہ طاہر کے ساتھ باتیں کرتا۔ ایک دن ساحل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ نازنین بچوں کو سلا کر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب طاہر کمرے میں داخل ہوا۔ نازنین طاہر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ طاہر دراصل ساحل کی بہنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ پورا منصوبہ نہیں جانتا تھا۔ بھابھی ساحل نے پیسے مانگے ہیں، کہہ رہا تھا آپ سے مانگ لوں۔ طاہر کی بات سن کر نازنین نے ساحل کی قمیض کی جیب سے پیسے نکالے اور طاہر کو دے دیے۔ اسی دوران ساحل اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نازنین ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اچھی ہے تو سب اچھے ہیں۔ اپنی اس سادگی کی وجہ سے کئی بار وہ لوگوں سے دھوکہ بھی کھا چکی تھی، مگر بدستور وہ لوگوں کو معاف کر دیتی تھی۔ شاید اس کا ظرف بہت بڑا تھا یا شاید اس کا دل، مگر اب کی بار وہ جہاں اپنے دل کو آزمانے چلی تھی وہ کوئی آسان جگہ نہ تھی۔ وہاں قدم قدم پر اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کے لیے ساحل کا رشتہ آیا تھا، جو کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اچھا کماتا اور جو بھی کماتا ماں اور بہنوں کے لیے کافی ہوتا۔ ساحل اپنی ماں اور بہنوں پر جان چھڑکتا تھا، جو وہ کہہ دیتی پتھر پر لکیر ہوتا۔ دنیا کی تمام تر سازشوں سے پاک نازنین کے لیے جب ساحل کا رشتہ آیا تو سادہ لوح ماں باپ نے اس بنا پر کہ اچھا کماتا ہے نازنین کے نصیب کو ساحل سے جوڑنے کا سوچا، اور تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اب تو جیسے نازنین ساحل کے سپنے دیکھنے لگی تھی، خود ہی اس سے باتیں کر کے مسکراتی رہتی۔ ساحل نازنین کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا۔ منگنی کے بعد ساحل نے نازنین کے لیے ایک بہت خوبصورت موبائل خریدا اور ایک دن چچا سلیم سے ملنے کے بہانے گھر جا پہنچا۔ چچا سلیم نازنین کا باپ تھا، جو یوں داماد کو دیکھا تو بھولے نہ سمایا اور گھر کے اندر لے آیا ایک پرانی کرسی جس کا کپڑا بھی کافی پرانا تھا۔ اس کو جھاڑ کر ساحل کو اس پر بٹھایا اور خود نازنین کی ماں کو بلانے چلا گیا۔ اسی دوران نازنین ساحل کی موجودگی سے بے خبر گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور آئینے میں شکل دیکھنے لگی اور لگی خود سے باتیں کرنے۔ بولو ساحل، تمہیں تمہاری نازنین کیسی لگتی ہے، اچھی یا بری؟ پہلے تو ساحل نازنین کو یوں دیکھ کر سٹپٹا گیا، مگر جب نازنین کی بات سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے نازنین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شیشے میں 2 وجود تھے۔ نازنین نے جو شیشے میں ساحل کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور فوراً پلٹی۔ ساحل نے نازنین کو کاندھوں سے پکڑا اور لال سرخ آنکھوں میں مچلتے جذبات سے بولا، ساحل کی جان، تم ساحل کو بہت پیاری اور بہت معصوم لگتی ہو، پہلی منہ دکھائی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ساحل نے جیب سے موبائل نکال کر نازنین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیوں جی؟ نازنین نے کانپتے لبوں سے دھیرے سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں سن سکوں، شام کو کال کروں گا، ساحل نے نازنین کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ نازنین کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسی دوران اسے ابو کے بولنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ساحل جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ کمرے میں بند ہو کر جانے کتنی دیر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی رہی۔ جب اوسان بحال ہوئے تو اپنے گالوں کو ہاتھ لگایا۔ اسے شدید شرم آئی اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ نازنین معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ موبائل لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دونوں کی روز باتیں ہوتی۔ نازنین کو تو جیسے ساحل سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک دن نازنین کی بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نازنین کے گھر جا پہنچی۔ نازنین نے جی جان سے خدمت کی۔ سارا دن کام کر کے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی، مگر وہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب نند بھی خوش ہوگی۔ جب جانے کا وقت آیا تو سب دروازے تک شہلا باجی کو چھوڑنے آئے، مگر اسی دوران نازنین کی جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ جوتی بدلنے اندر گئی، مگر تب تک سب جا چکے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ شہلا باجی سے مل نہیں سکی۔ اس بات کا شہلا نے بہت برا منایا اور جا کر ساحل کے خوب کان بھرے۔ رات کو ساحل نے فون نہیں کیا۔ نازنین بیچاری سارا دن انتظار میں رہی۔
وہ تو خوش تھی کہ ساحل کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، ساحل کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس وقت ساحل کھانا کھا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ اس نے نوالا منہ میں ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر دیکھ کر کاٹ دیا۔ ایک بار فون کی بیل پھر بجی۔ ساحل نے غصے سے فون کو دیکھا اور باہر آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک بار کال کاٹ دی ہے تو کیوں فون کر رہی ہو؟ جواب میں ناظرین کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا، مگر پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ کی ناراضگی سے پریشان ہوں۔ اگر اتنا ہی میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو یوں کبھی میری بہن کی بے عزتی نہ کرتی، ساحل نے غصے سے کہا۔ مگر میں نے تو ان کی اتنی خدمت کی تھی، ناظرین نے حیرانگی سے کہا۔ تو اب تم جتا رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر ناظرین تڑپ اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے ساحل، باخدا میں نہیں جانتی کہ کس بات کا شہلا باجی نے برا منایا ہے۔ ناظرین بی بی، مہمان کو صرف کھلانا ہی نہیں سب کچھ ہوتا، ان کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ تم دروازے تک چھوڑنے کیوں نہیں آئی میری بہن کو؟ ساحل کی بات سن کر تو جیسے ناظرین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب ایک ذرا سی غفلت اور کیسے ساحل تک سب کچھ یوں پہنچا دیا گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں ساحل، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، سمجھی؟ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی آئندہ خیال رکھوں گی، ناظرین نے آنسو پیتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا کھا کر بات کرتا ہوں، ناظرین نے سن کر فون کاٹ دیا۔ ناظرین کی اب اکثر شامت آئی رہتی، کبھی چھوٹی نند کو سالگرہ کا گفٹ پسند نہیں آتا تو کبھی منجلی والی کو کھانا پسند نہیں آتا۔ اسی طرح کرتے شادی کا دن آ گیا۔ آج ساحل نے آف وائٹ شیروانی اور لال کلا پہنا تھا۔ اپنی وجاہت کے نشے میں چور ساحل ناظرین کو اپنے گھر لے آیا۔ آج اگر 14ویں کا چاند بھی ناظرین کو دیکھتا تو شرما جاتا، مگر اس وقت سخت دل ساحل کا دل دیکھنے والا تھا۔ جب کمرے میں ناظرین اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ماں بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب اس نے صبا کی آنکھوں میں بیزاری دیکھی، یعنی وقت کافی ہو چکا تھا۔ ساحل نے اجازت لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ناظرین کو دیکھا جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبری نیند سو رہی تھی۔ ساحل دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، ناظرین کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب ساحل غصے سے کمرے میں داخل ہوا، چلو اٹھو اور ناشتہ لاؤ میرے لیے۔ ناظرین نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا نہیں؟ جاؤ اور ناشتہ لاؤ۔ ساحل کا غصہ دیکھ کر ناظرین جلدی سے جوتا پہن کر باہر کچن میں آ گئی۔ سامنے شہلا باجی کو دیکھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہلا نے اوپر سے نیچے تک ناظرین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ناشتہ بنانے لگی ہو کیا؟ جی باجی، ناظرین نے دھیرے سے کہا۔ پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دو، پراٹھا اور چیز والا آملیٹ۔ مگر مجھے تو چیز والا آملیٹ بنانا نہیں آتا، ناظرین نے پریشانی سے کہا۔ اے لو، اماں نے غصے سے دیکھا۔ اب نہ بنانے کے بہانے۔ رہنے دو اماں، اسی لیے کہتی تھی اتنے چھوٹے لوگوں میں شادی نہ کرو۔ اب اس کو کیا پتا چیز والا آملیٹ کس بلا کا نام ہے۔ صبا کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ ناظرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو اب مہارانی رونے لگ گئیں۔ ساحل، او ساحل، ادھر آ، شہلا نے بلند آواز سے ساحل کو پکارا۔ ساحل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہوا آپا؟ اب تیری کل کی آئی بیوی ہمیں آنکھ دکھا رہی ہے۔ میں نے کہا چیز والا آملیٹ بنا دو تو صاف جواب دے دیا کہ خود بنا لو۔ ناظرین دنگ ہو کر شہلا کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا کب کہا تھا؟ آپا اس کی اتنی جرت، آپ کو منع کرے؟ ساحل نے آگ برساتی آنکھوں سے ناظرین کو دیکھا۔ ساحل نے جوتے سے ناظرین کو مارنا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے ساحل مجھ پر رحم کھائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ناظرین نے روتے ہوئے کہا۔ مگر ساحل بدستور ناظرین کو مارتا رہا۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کو منع نہیں کیا۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ تکلیف کی شدت سے ناظرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین کے دن رات اسی تکلیف میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ماں بن گئی۔ اولاد ہونے کے باوجود ساحل اسی طرح ناظرین کے ساتھ سخت رویہ برتتا، اس کو نظر انداز کرتا، اور کئی مہینے گزر جاتے۔ ناظرین کے ماں باپ پوتی اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے۔ ناظرین اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس کی توجہ کا محور اب صرف اس کی بیٹی تھی۔
साहिल जो औरत को पाँव की जूती समझता था, बेटी को हाथ का छाला बनाकर रखता, उसकी हर बात मानी जाती। बज़ाहिर तो साहिल की बहनें हूर को बहुत प्यार करती, लेकिन दिल ही दिल में शदीद नफरत रखती थीं। हूर 2 साल की थी। एक दिन साहिल थका हुआ घर दाखिल हुआ। उसका किसी से झगड़ा हुआ था। इस दफ़ा नसरीन, जो साहिल की सबसे छोटी बहन थी, वो उसे सीढ़ियों में बैठी दिखाई दी। साहिल को देखा तो दौड़कर उसके गले जा लगी। भाई, हमने कभी भाभी को पराया नहीं समझा, मगर पता नहीं ये ऐसा क्यों करती हैं। अभी हूर रो रही थी तो मैंने कहा, लाओ मुझे पकड़ाओ, मगर उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। साहिल आग भगोला कमरे में दाखिल हुआ और चुटिया से खींचता हुआ नाज़नीन को घर से बाहर ले गया। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, जा दफ़ा हो जा। इस दफ़ा साहिल ने तमाम हदें पार करते हुए नाज़नीन को बाहर निकाल दिया। हूर माँ से बहुत दिली लगाव रखती थी। माँ गई तो हूर को बुखार रहने लग गया। इधर नाज़नीन हूर को याद करके रोती रहती। उसके माँ बाप अलग परेशान थे। एक दिन दरवाज़ा खटखटाया। नाज़नीन ने दरवाज़ा खोला। सामने उसे शहला और सास दिखाई दी, जिन्होंने हूर को पकड़ रखा था। सास ने हूर को पकड़ाया और उल्टे कदमों से वापस चली गईं। एक रात नाज़नीन सोने लेटी, उसे शदीद पेट में दर्द उठा। जब डॉक्टर के गए तो पता लगा एक बार फिर वो उम्मीद से है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके जुड़वा बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं और उसे शदीद ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाज़नीन ने साहिल को फ़ोन करके बताया। सुनकर तो जैसे साहिल की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी और कहा, 2 बेटे। उसने नाज़नीन से अपने सुलूक की माफ़ी मांगी और लेने आ गया। अब साहिल नाज़नीन का बहुत ख्याल रखता। माँ और बहनों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता, जिससे उन्हें और भी गुस्सा आता। साहिल को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। कुछ अरसा बाद नाज़नीन ने 2 बेटों को जन्म दिया। दोनों की शक्ल साहिल जैसी थी। साहिल ने नाज़नीन का इतना ख्याल रखा कि नाज़नीन सब दुख दर्द भूल गई। वो खुश थी कि साहिल को एहसास हो गया है, मगर इतनी जल्दी औरत अपना भाई और बेटा किसी दूसरी औरत को नहीं सौंपती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक खतरनाक मंसूबा बन चुका था, बस उसको अमली जामा पहनाना था। ताहिर साहिल का एक गरीब कज़न था, मगर साहिल से काफ़ी दोस्ती थी। वजह साहिल का हर काम कर देता था। इसी वक्त साहिल कमरे में लेटा हुआ था जब साहिल को ताहिर ने आवाज़ लगाई। साहिल बाहर आया। दोनों मिलके बहुत खुश हुए। ताहिर रहने आया था। साहिल रोज़ाना ताहिर के साथ बातें करता। एक दिन साहिल काम के सिलसिले में घर से बाहर था। नाज़नीन बच्चों को सुलाकर कमरे की सफाई कर रही थी जब ताहिर कमरे में दाखिल हुआ। नाज़नीन ताहिर को देखकर खौफजदा हो गई। ताहिर दरअसल साहिल की बहनों के साथ मिला हुआ था। वो पूरा मंसूबा नहीं जानता था। भाभी, साहिल ने पैसे मांगे हैं, कह रहा था आपसे मांग लूं। ताहिर की बात सुनकर नाज़नीन ने साहिल की कमीज़ की जेब से पैसे निकाले और ताहिर को दे दिए। इसी दौरान साहिल अंदर दाखिल हुआ और नाज़नीन को पैसे देते देख लिया। ये क्या कर रही हो? साहिल ने गुस्से से देखते हुए कहा। ताहिर भाई ने आपका नाम लिया था कि आपको पैसे चाहिए हैं। साहिल ने ताहिर को देखा तो साहिल मुकर गया और नाज़नीन पर 1-2 गलत इल्ज़ाम भी लगा डाले। अब तो साहिल का दिमाग एक बार फिर उलट गया। गुस्से में जो नाज़नीन को पटकना शुरू किया तो हाथ तक ना रुका। अब साहिल का दिल फिर से अपनी बीवी से ख़राब हो चुका था। रोज़ाना एक ना ख़त्म होने वाले अजाब से वो गुज़र रही थी। शक का पौधा जड़ें मजबूत कर चुका था। साजिशों ने अपना काम कर दिखाया था। इसी जिल्लत की ज़िंदगी के साथ वक्त आगे बढ़ चुका था। बच्चे अब जवान हो रहे थे। उनको ये सब बहुत नागवार गुजरता, मगर खामोश रहते। साहिल के जुड़वा बच्चों के नाम आहद और फहद थे। आहद बहुत हसास बच्चा था। माँ को इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी गुजारता देखकर करता रहता। एक दिन इंतहाई बेबसी के आलम में वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में स्कूल के चंद लड़के नज़र आए जो एक साइड पर खड़े थे। आहद वक्त गुजारने के लिए उनके पास चला गया, जहाँ से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। उन्होंने उसे नशे पर लगा दिया। साहिल तक जब बात पहुँची, पानी सर से गुजर चुका था। साहिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन आहद जिस रास्ते पर चल पड़ा था वहाँ से वापसी बहुत मुश्किल होती है। अभी साहिल इसी तकलीफ से निकला था कि 15 साला हूर छत पर किसी लड़के से बातें करती पकड़ी गई। साहिल गुस्से से भर गया और हूर को माँ समेत मार मार के अधमरा कर डाला। जैसी माँ वैसी बेटी, शहला ने नफरत से दोनों को गुस्से से देखते हुए कहा।
آپ ہیں ہماری دشمن، آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، باغی حور نے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نازنین نے حور کو خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بکواس کرتی ہے ساحل، یہ دیکھ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہے۔ ساحل ایک بار پھر حور کو مارنے لپکا جب نازنین اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب نہیں ساحل، اب بہت ہو گیا، تیری اتنی جرت تو میرا راستہ روکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ساحل نے نازنین کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سب بہنوں اور ماں کے چہرے پر امڈ آئی جو ساحل کے بغیر سب کو نظر آ رہی تھی۔ نازنین کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں بھی، مگر مکان اس کے نام کر گئے تھے۔ نازنین نے صرف اس وجہ سے ہر بات کو سہا کہ ساحل بچوں پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب وہ بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ نازنین جانے لگی تو دونوں بچے بھی ساتھ چل پڑے۔ آہد ابھی نشے میں تھا، اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ساحل اب اکیلا تھا اور ماں بہنوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے کی شاید سزا ملی۔ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اوپر تلے ناکامیوں نے ساحل کو حواس باختہ کر دیا۔ بہنیں تو پیچھے ہی پیسے کی وجہ سے تھیں، اب آہد اور ساحل ان کو بوجھ لگنے لگے۔ ایک دن ساحل کسی کام سے باہر گیا، آہد کھانا مانگنے صبا کے پاس گیا۔ صبا نے کھری کھری سنا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر اس کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بیچ سڑک کے جا کر سو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی جان لے لی۔ جب آہد کی لاش گھر پہنچی تو لاش دیکھ کر ساحل پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا۔ نازنین کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کا بچہ اپنی ماں کا غم لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ حور نے ماں کے سمجھانے پر اپنی تعلیم پر توجہ لگائی اور آج نازنین کے دونوں بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ فہد ایئر فورس میں ہے اور حور ڈاکٹر ہے۔ دونوں نازنین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نازنین ماضی کے تمام لمحوں کو بھلا چکی ہے، بس ان تینوں کو آہد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، جو جھوٹی سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی شہر میں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر بوسیدہ کپڑے اور گندے حلیے میں ایک معذور شخص کرسی پر بیٹھا جانے خلاؤں میں کیا گھورتا رہتا ہے اور جانے کیوں روتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار ہے۔